انسان کی نفسیاتی اور ذہنی صحت میں اس کے ماحول کا کردار انتہائی اہم ہے۔ اب اس سلسلے میں سب سے امپورٹنٹ انوائرمنٹ جو انسان کے لیے ذہنی مسائل کا باعث بن سکتی ہے وہ اس کا گھریلو ماحول ہے، جس میں کہ انسان زیادہ تر زندگی کا زیادہ تر وقت اپنے گھریلو ماحول میں گزارتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم گھریلو ماحول کو ڈسکس کرتے ہیں، ڈومیسٹک انوائرمنٹ، اور اس کے اندر جو چھپے ہوئے سائیکو سوشل سٹریسرز ہیں ان کو بھی ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو گھریلو ماحول میں سب سے پہلے گھر کی بناوٹ، گھر کی ساخت اور گھر میں موجود وسائل کو سمجھنا ضروری ہے۔ یعنی کہ انسان کا گھر جہاں پہ وہ رہتا ہے وہ اس قابل ہے کہ اس کو نفسیاتی آرام پہنچا سکے، کیونکہ گھر کا جو نفسیاتی فلسفہ ہے وہ آرام اور تسکین ہے۔ نفسیاتی طور پر انسان گھر اس لیے بناتے ہیں اور ان کو اس لیے آباد کرتے ہیں تاکہ ان کو نفسیاتی آسودگی حاصل ہو سکے۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے یہ دیکھا جانا ضروری ہے کہ گھر سب سے پہلے سفیشینٹ ہے یا نہیں ہے۔ اگر ایک فیملی ہے اس میں 12 افراد ہیں اور ان کا گھر ایک کمرے کا ہے، صرف ایک کمرے کا، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہاں پر کیا کیا نفسیاتی اور سماجی مسائل اور سٹریسرز درپیش ہو سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو انوائرمنٹ کی سفیشنسی، یعنی وہ گھر اس قابل ہے کہ وہاں پر جتنے افراد رہ رہے ہیں وہ آرام اور سکون سے رہ سکیں۔ اس کے بعد اس گھر میں وسائل کتنے ہیں، بجلی، پانی، گیس اور دوسرے وسائل، ماحولیاتی تبدیلیوں سے وہ گھر کس حد تک بچاتا ہے آپ کو، بارش میں کس حد تک تحفظ فراہم کرتا ہے، آندھی میں کس حد تک تحفظ فراہم کرتا ہے، صفائی ستھرائی کا کیا عالم ہے، کیڑے مکوڑے تو نہیں نکل رہے، بدبو تو نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کے بہت سے ایلیمنٹس ایک گھریلو ماحول میں، اس کی کنسٹرکشن میں اور اس کے آرکیٹیکچر میں اور پھر اس کے فیسیلیٹیز میں دیکھے جا سکتے ہیں، جن کا بہت بڑا کردار ہے انسان کی نفسیاتی اور ذہنی صحت میں۔ تو ان تینوں چیزوں کو، گھر کی کنسٹرکشن کو، اس کے آرکیٹیکچر کو اور اس کے اندر جو پروویژنز ہیں ان کو سفیشینٹ ہونا چاہیے، ایڈیکویٹ ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد گھر میں جو فیملی رہتی ہے، اب فیملیز پاکستان میں 2 طرح کی ہیں، ایک نیوکلیئر فیملی ہے، ایک جوائنٹ فیملی ہے۔ تو زیادہ تر لوگ جوائنٹ فیملیز میں رہتے ہیں، مختلف بھائی اور ان کے بیویاں اور ان کے بچے اور ساتھ میں والدین، تو ایک پورا کنبہ ایک ہی گھر میں آباد نظر آتا ہے۔ اسی طرح سے شہری علاقوں میں جہاں پہ لوگوں کے پاس وسائل زیادہ ہیں وہاں پہ لوگ نیوکلیئر فیملیز میں بھی انڈیپینڈنٹلی رہتے ہیں۔ تو 2 طرح کا یہ فیملی سٹرکچر، اس کے کچھ فوائد بھی ہیں اور کچھ نقصانات بھی ہیں ہر فیملی سٹرکچر کے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں آپ کو سوشل سپورٹ بھی زیادہ ملتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو سوشل کمپٹیشن بھی زیادہ ملتی ہے، اور نیوکلیئر فیملی سسٹم میں آپ کو سوشل سپورٹ کم ملتی ہے لیکن سوشل کمپٹیشن بھی کم ملتی ہے، اور ایک دوسرے
کی وجہ سے جو مسائل گھروں میں پیدا ہوتے ہیں جوائنٹ فیملیز میں، وہ نیوکلیئر فیملیز میں پیدا نہیں ہوتے۔ جوائنٹ فیملیز میں چونکہ کچن سانجھا ہوتا ہے اور انسان کے ہر مسئلے میں سارے کے سارے فیملی ممبرز اپنی رائے دیتے ہیں، سب کی بات ماننا ضروری ہوتا ہے، لہٰذا وہاں پر سوشل کمپلائنس کے ایلیمنٹس زیادہ نظر آتے ہیں۔ بہرحال نفسیاتی نقطہ یہ ہے کہ جو فیملی ہے، چاہے وہ نیوکلیئر ہے چاہے جوائنٹ ہے، فیملی ممبرز کی آپس میں انسیت اور ایموشنل اٹیچمنٹ خاطر خواہ حد تک بھرپور ہونی چاہیے، تاکہ جو انوائرمنٹ ہے گھر کا ماحول وہ خوشگوار رہ سکے اور اس میں تناؤ نہ ہو۔ تو جو تناؤ گھر کی وجہ سے آ سکتا ہے وہ اس کے در و دیوار سے بھی آ سکتا ہے، اس کے اندر سہولیات کے فقدان سے بھی آ سکتا ہے، اس کی تعمیری نقائص سے بھی آ سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو افراد خانہ اس گھر میں رہتے ہیں ان کے رویوں، ان کے بیہیویئرز، ان کے ایٹیٹیوڈز سے بھی انسان کے لیے ذہنی تناؤ پیدا ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا اس گھریلو ماحول میں ان دونوں چیزوں کا دیکھا جانا ضروری ہے، اور ایک ذی شعور شخص کو یہ چاہیے کہ وہ جس ماحول میں رہتا ہے اس کو خوشگوار بنانے اور خوشگوار رکھنے کی کوشش کرتا رہے۔ اور اس میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ مالی وسائل کا ہونا بھی ضروری ہے۔ مالی وسائل اگر انسان کے اچھے ہوں گے تو وہ اپنے ماحول کو زیادہ بہتر طریقے سے خوشگوار رکھ سکے گا، اور اگر مالی وسائل مناسب نہیں ہوں گے تو پھر ماحول میں تناؤ لازمی ہے۔ جن دور افتادہ دیہاتوں میں مالی وسائل کے بغیر بھی ماحول کو خوشگوار رکھا جا سکتا ہے، وہاں پر ہو سکتا ہے کہ مالی وسائل کی ضرورت نہ ہو۔ دور افتادہ گاؤں میں، پہاڑی علاقوں میں، چونکہ لوگوں کی زمینیں اپنی ہیں، ان کی فصلیں اپنی ہیں، ان کے جانور اپنے ہیں، ان کی بود و باش سادہ ہے، اس میں کمپٹیشن نہیں ہے، تو لہٰذا وہاں پر مالی استعداد ہو سکتا ہے کہ اتنی امپورٹنٹ نہ ہو۔ لیکن شہری علاقوں میں جہاں پر آپ کو ہر چیز خریدنی پڑتی ہے اور اس پر پھر ٹیکس بھی دینا پڑتا ہے، تو اس خرید و فروخت کے عمل کے لیے جو قوت خرید ہے وہ مناسب ہونی چاہیے۔